ہم بالعموم اسے ولایت سمجھتے ہیں. بڑی معذرت قبلہ، یہ ولایت نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے کہ ہے تو سادے اور سیدھے سے مجھے دو جواب دے دیجئے. توحید، کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا اسے توحید کہا جاتا ہے؟ نہیں نا. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ توحید. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کلمہ توحید. اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا یہ رسالت ہے؟ نہیں، یہ ہے کلمہ رسالت. اگر اشہد ان علی ولی اللہ آپ کی نظر میں ولایت ہے تو مجھے اتنا بتاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر کلمہ توحید ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ اگر کلمہ رسالت ہے، تو اشہد ان علی ولی اللہ ولایت نہیں ہے، کلمہ ولایت ہے. آپ سلامت رہیے کہ بلا. بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. 3 نسلوں پہ محیط ہے یہ دھوکہ جو لوگوں نے مل کر دینے کی کوشش کی ہے. لیکن کاش دھوکہ دینے والا علی بادشاہ کا وہ فرمان پڑھ لیتا کہ کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے والا دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اشہد ان علی ولی اللہ ولایت نہیں ہے، یہ کلمہ ولایت ہے. تو اب کیا یہ حدیث پڑھنے کے بعد دکھانی بھی پڑے گی کہ جہاں رسالت مآب نے کہا جہاں میری اور توحید کی گواہی دی جائے تم پر لازم ہے کہ ولایت کی گواہی بھی دو. گواہی دو، گواہی دو. یہ سارا پھڈا گواہی کا ہے، ولایت کا نہیں، گواہی کا. یہ یاد رکھیے گا. اب آپ نے ولایت سننی ہے، 2 منٹ آپ کو میں اسے ہلکا ہلکا سا پریشان کرتا رہوں. جب 3-4 باتیں جمع ہو جائیں گی نا پھر بتاؤں گا ولایت کیا ہے. ابھی وہ چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں اور دلوں پر بٹھائی گئی ہیں نا کہ یہ ولایت ہوتی ہے، یہ ولایت ہوتی ہے. جیسے مسجد اقصی کو دکھاتے ہوئے گنبد کوئی دکھایا جاتا ہے، مسجد اقصی اس کے پیچھے کوئی اور ہے. وہ اسی لیے دکھاتے ہیں کہ جب مسجد اقصی گرانی ہوگی ان یہودیوں نے تو اسے چپ کر کے گرا دیں گے اور لوگوں کو وہ سنہری گنبد دکھا دکھا کے بہلاتے رہیں گے. انہوں نے ولایت کو بھی مسجد اقصی سمجھ لیا ہے. ہائے ہائے میں نے کچھ کہہ دیا ہے. آپ سلامت رہیے گا، مولا آپ کی زندگی کرے. اشہد ان علی ولی اللہ کلمہ ولایت ہے، ولایت نہیں. اچھا کلمہ شہادت، شہادت دیتے نا لا الہ الا اللہ، شہادت محمد رسول اللہ، شہادت دیتے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. شہادت کو سادہ زبان میں گواہی کہتے ہیں، ہے نا، گواہی. اشہد ان لا الہ. جملے بازی کا خطیب نہیں ہوں میں کہ آتے ہی جملے کہے آپ علی والے ہیں آپ تو خوش ہوں گے ہی. میں بات دلیل کے ساتھ کرتا ہوں اور قرآن اور فرمان کے درمیان رکھ کر کرتا ہوں کہ بلا میں ساری رات یہاں پڑھتا رہوں. صبح فجر کی اذان سے پہلے بارگاہ کے دروازے سے باہر جاتے ہوئے آپ پلٹ کر کہیں زیدی ہم آپ کی کسی بات سے متفق نہیں ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں، معاذ اللہ میں کوئی حجت ہوں کہ میری بات ماننا لازم ہو گئی. آپ انکار کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے جب بھی علی کی ولایت کی بات کروں تو میں قرآن یا فرمان بیچ میں رکھتا ہوں تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے. مولا آپ کی زندگی کرے. آپ سلامت رہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. شہادت دی نا میں نے، ہے نا. شہادت کو کہتے ہیں گواہی. گواہی کس کی قابل قبول ہوتی ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں سادی سی. اب سنت الہیہ، اللہ مثالیں دے کے باتیں کرتے ہیں نا جلدی سمجھ میں آ جاتی. پھڈا ہو گیا جی 2 بندوں کا.
وہ ایک صاحب مجھے لے گئے، صاحب آپ بڑے معتبر سے شخص لگتے ہیں شکلی طور پر، تو ذرا چلیں آپ مہربانی۔ عدالت میں چلے، دونوں لڑے تھے، ایک نے کو مارا، دانت وہاں ٹوٹ گیا بیچارے، اب جا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ اب جج صاحب کو پوچھا، جی بتائیے لڑے؟ کہا جی۔ کس نے کس کو مارا؟ میں کہا اس نے اس کو مارا، اس نے اس کا دانت توڑ دیا۔ کہا آپ نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں تھا۔ کہا تو پھر گواہی کیسے دے رہے؟ میں کہا سب کہہ رہے تھے، میں نے بھی کہہ دیا۔ بہت دھیان سے جاگ کے میں نے کہا سب کہہ رہے تھے کہ بھائی اس نے مارا ہے، دانت توڑ دیا، تو میں نے بھی آ کے کہہ دیا۔ سب سے پہلے تو جو مجھے لے کر گیا تھا جج صاحب اس سے سیدھے ہوں گے، ہے نا؟ اس کے بعد دوبارہ میری گواہی کہیں عدالت میں نہیں چلنے کی کہ بھائی جب آنکھ سے دیکھا ہی نہیں گواہی دینے کیسے آ گئے ہو؟ اگر دنیا کی چھوٹی سی عدالت میں ایک چھوٹا سا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک دیکھا نہ ہو، تو پھر اتنا بتا تیرا دین جس گواہی پہ کھڑا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ اب آپ صحیح معنوں میں حیران ہوئے ہیں، آپ سلامت رہو، فکر نہ کریں، میں جب تک زندگی ہے کم از کم میں جواب دے کے جاؤں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کیا اللہ دیکھا ہے؟ گواہی ہم گواہی دیتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق ہے۔ بھائی کیسے؟ گواہی ہی دے دی، گواہی جو دنیا کی عدالت میں جب تک دیکھو نا تب تک قابل قبول نہیں ہوتی۔ کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ اچھا سنا ہے اللہ کو کیا؟ ایسے وہ کہتا ہے نا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر، وہ سردیوں میں صبح صبح اٹھے وہاں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گیزر بھی خراب تھا، ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی کبھی آواز آئی ہو جیتے رہو شاباش، ہو ہی نہیں سکتا، وہ واجب الوجود ہے، وہ غیب الغیوب ہے، تیری سماعتیں اس کی آواز کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی، نہ دیکھا نہ سنا نہ محسوس کیا، پھر بتانا اللہ ہے؟ کمال بات ہو گئی، اتنا یقین کہ وہ ہے، نہ دیکھا نہ سنا نہ محسوس کیا، ذرا پھر بتانا اللہ ہے؟ یہ اللہ ہے، اس یقین کو ولایت کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہو، مولا آپ کی زندگی کرو۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہو جیتے۔ میں قبل از معذرت چاہتا ہوں، بس یہ پانی پینے والی زحمت 2-4 دفعہ برداشت کر لیں، میں 1 ہفتہ ہو گیا بخار سے جوجھ رہا ہوں، تو بولتے بولتے منہ خشک ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی پہلے معذرت۔ اللہ ہے، یہ جو ہے کہا ہے نا آپ نے، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت کسی گواہی کا نام نہیں ہے، ولایت اسی یقین کا نام ہے جو اگر ہو تو علی کی ولایت بھی ہے، رسول کی رسالت بھی ہے، اللہ کی توحید بھی ہے، اور اگر اس ہے پہ شک ہو جائے تو تو نماز پڑھتا رہے، مصلی لعنت کرتا رہے۔ آپ سلامت رہو۔ آپ آباد رہیں، مولا آپ کو زندگی۔ اللہ ہے کا جو یقین ہے نا، یہ آل محمد ہیں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، مخدومہ عالیہ پاک بی بی معظمہ بنت رسالت مآب پاک مخدومہ عالیہ بی بی مادر حسنین کریمین، بی بی جب دربار گئی تھی نا، جب خطبہ دیا بی بی نے، تو اچھا پتہ نہیں کیوں اس خطبے کو خطبہ فدق نام دے دیا گیا، وہ پتہ نہیں کس نے دیا، مجھے نہیں، میں واللہ میں حجرے کی سرگوشی نہیں ہے، ممبر کا ڈنکا ہے،
مائک پہ منہ رکھ کے بات کر رہا ہوں، میں سیالکوٹ ہی نہیں پاکستان کی مرکزیت کی حیثیت رکھنے والا